يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا السلام عليكم ورحمة الله وबरकातुहू। अहमदुल्लाह सल्ली अला रसूलिल करीम। हम इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है तिलावत कुरान पाक से करेंगे। मैं क़ारी अरशद से गुजारिश करता हूँ कि वो आकर सूरह हुजूरात से तिलावत करें। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تقي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنفسكم. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إن الله عليم خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ قاری ارشد فار دیٹ بیوٹیفل ریسیٹیشن. اب میں ایڈوکیٹ فیض کو بلانا چاہوں گا جو اس کا ترجمہ پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 سے لے کر 13 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ ان آیتوں کا بہت ہی مختصر انداز سے میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سورۃ الحجرات میں بہت سارے ایسے معاملات جو انسانوں کے آپس میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جماعتوں کے تعلق سے، آپس میں مسلمانوں کے گروہوں کے تعلق سے، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو اس کے تعلق سے ہدایت دیتی ہے. اسی کے اندر سے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا نقصان پہنچا دو اور اپنے کیے پر پھر جو ہے پچھتاؤ. تو یہاں اس آیت نے ایک وضاحت کی کہ جب بھی کوئی خبر کوئی نیوز ہم تک آئے تو اس کا ویریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہر خبر کو ہم سچی سمجھ کے اس پر کوئی قدم اٹھا لیں، ایکشن لے لیں اور پھر اپنے کیے ہوئے اس ایکشن پر ہم پچھتائیں. آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جان رکھو تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہیں تو بہت سے کاموں میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤں گے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد تمہارے بیچ میں ہیں اور ان کو وحی آتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ریویلیشن ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ تم لوگ صحابہ ان کو فورس کرتے رہو کہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ، ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو گائیڈنس ان کو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اگر تم ایسا فورس کرو گے تو ہو سکتا ہے تم خود مشکل میں پڑ جاؤ. آگے اللہ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. جو فیتھ ہے، جو آستھا ہے، جو ایمان ہے، اللہ نے مسلمانوں کو یا صحابہ کے لیے اس کو محبوب بنا دیا تھا، پسندیدہ چیز بنا دی تھی. اور پھر فرمایا اور ایسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو، گناہ کو اور نافرمانیوں کو تمہاری نگاہوں میں جو ہے ناپسندیدہ قرار دیا. کفر کو، انکار کرنے کو، گناہوں کو، سنس کو اور دوسری چیزوں کو، نافرمانیوں کو جو اللہ اور اس کا رسول کا ہے اس کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے. یہی لوگ راہ یافتہ ہے اللہ کے احسان و انعام سے اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا اور کہا اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو. مطلب دو گروہ میں اگر اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی بات پر، تو ہمارا یہ کام ہے تیسرے گروہ کا یا فریق ثالث کا کہ وہ ان کی آپس میں اصلاح کرا دے. لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے، جنرلی ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو تیسرا گروپ اس کو اور بہکا دیتا ہے اور اس اختلاف کو بڑھا دیتا ہے.
کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو اسے بجھایا جائے، ہوتا یہ ہے کہ آگ ہم دیکھ لیں تو اس میں تیل ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر دو گروہ میں اختلاف ہو جائے تو اس میں کیا کر دیا کرو، میل ملاپ کرا دیا کرو، اصلاح کر دیا کرو ان میں آپس میں۔ پھر آگے کہا اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، اور اگر ایک گروپ دوسرے گروپ پہ زیادتی کرتا ہے، ان کی رائٹس مارتا ہے، ان کے حق مارتا ہے، تو تم جس کے حق مارے جا رہے ان کا سپورٹ کرو اور جس بھی طرح سے ہو سکتا ہے اور ان کے رائٹس ان کو واپس دلاؤ۔ آگے فرمایا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، مطلب وہ اپنی اصلاح کر لے، سدھر جائے، صحیح طریقے پہ آ جائے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کر دیا کرو، اور اگر واپس آ جائے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کر دیا کرو۔ یہ نہ کہو کہ پہلے ہم نے بولے تھے تب تو آپ نے نہیں سنے، اب ہم نہیں سنیں گے، نہیں، اب وہ اگر صحیح چیز پر آ جائے تو ان کے بیچ میں صلح کر دیا کرو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 11 میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور آگے کہا ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہو۔ مطلب یہاں ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہاں ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا، ایک گروہ ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ٹھیک ہے، ان پہ جوک نہ بنائیں، ان کے بارے میں برا بھلا نہ کہے یا ایسی باتیں نہ کہے جس سے وہ مذاق کی چیز بن جائے۔ تو ایک گروہ ایک گروپ مسلمانوں کی ایک جماعت یا لوگ ایک گروپ دوسرے گروپ کا جو ہے مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ پھر آگے فرمایا اور کہا اور نہ عورتیں دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ممکن ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہو۔ اور پھر آگے فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، برے القاب نہ دو، برے نام نہ دو، ایسے نک نیمز مت دو جس سے انسان چڑھتا ہے، اس کو برا لگتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، برے القاب برے نام نہ دو، اور جو توبہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو کسی کے عیب ٹٹولنا، برائیاں نکالنا، اس کو لقب دینا، نک نیمز دینا، برے القاب دینا، برے نام دینا، اسلام میں یاد رکھیے یہ گناہ، یاد رکھیے۔ آگے فرمایا اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بدگمانیوں سے، مطلب کسی کے بارے میں برا خیال رکھنے سے بچو۔ یہ کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے، جنرلی ہم دیکھتے ہیں ہمارا پرسیپشن دوسروں کے بارے میں وہ ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہی ہم کسی سے سن رکھا ہے، بدگمانیاں۔ تو کہا بدگمانیوں سے بچو، برا سوچنے سے کسی کے بارے میں بچو، اور بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ بعض دفعہ تو اگر تم برا سوچو گے کسی کے بارے میں تو یہ تو سنفل ہے، گناہ ہے، یاد رکھیے۔ اور بھید نہ ٹٹولا کرو، ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولو، برائی نکالنے کی کوشش نہ کرو، یا پھر اس نے کیا کیا، وہ کون ہے، اس کے بارے میں ایسی چیزیں جس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کرو، کسی کی پرائیویٹ لائف میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو اننیسیسری، ٹھیک ہے، تو بھید نہ ٹٹولا کرو۔ پھر فرمایا اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، نہ تم میں سے کوئی کسی کی بیک بائٹنگ کرے، مطلب کوئی کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات نہ کرے۔ ایسی بات کسی اپنے بھائی کے بارے میں اس کے غیر موجودگی میں، جب وہ وہاں نہیں ہے، اس کے نان پریزنس میں مت کہو، جو اگر اس کے پریزنس میں کہوں گے تو اسے برا لگے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ تو کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ کہ تو غیبت کرنا یہ اتنا سنفل ہے جیسے کہ کوئی آدمی مر گیا اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو، یہ اتنا برا گناہ، یاد رکھیے، سنفل ہے۔ تم کو اس سے گھن آئیں گی، تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مطلب اگر کوئی انسان یہ سب گناہ کیا ہو یا ہوئے ہو تو اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کریں گے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا اے لوگو، یہ آیت دیکھیے، اس سے پہلے کی آیتیں یہ مسلمانوں کو جو ہے خطاب کر رہی تھی، اور قرآن کی خصوصیت ہے وہ کس کے لیے کون سی آیتیں خود بتاتے چلتی ہے۔ اب یہ آیت ہیومینٹی کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا تھا، اس سے پہلے ایمان والوں کے لیے تھا، آستھاوان لوگوں کے لیے تھا۔ اب یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ ہیومینٹی کے لیے۔ اللہ نے کہا اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، ہم نے تم کو سنگل میل اور فیمیل سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تم کو کنبے اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ کیوں بانٹا؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور الگ الگ کنبے قبیلوں میں، سرنیمز میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن ہو،
اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو ڈسکریمنیٹ کرو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو اونچا نیچا سمجھو، اس لیے نہیں کہ میں افضل، میں اچھا ہوں تم نچلے ہو ایسا سمجھو، بلکہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو الگ الگ کنبے اور قبیلوں میں بانٹ دیا، اور تم میں بہتر انسان، اچھا انسان، تقوی والا انسان، ایشور کا بھے رکھنے والا انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کا تقوی رکھتا ہو. اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کا تقوی رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے، حکمت والا ہے اور باخبر ہے. تو یہ ترجمہ تھا جو آیتیں آپ تمام کے سامنے تلاوت کی. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 سے لے کر 13 کا یہ ترجمہ تھا. جزاک اللہ خیر ایڈوکیٹ فیض.